حر کی آمد۔ امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب حسینی قافلہ کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو حر بن یزید تیمی جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور آدمی پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اذان پڑھی گئی تو امام علی مقام نے حمد و صلوات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں بارگاہ خداوندی اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میری طرف نہیں آ گئے کہ آپ ہماری طرف آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کی تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہو گے؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کی اور نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی دونوں طرف کے لوگ آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق کو پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پاؤ گے۔ جو تم پر ظلم و تشدد کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، اہل بیت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ حق کو پسند نہیں کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو کہ تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا، بخدا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ خطوط کیسے ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس پر آپ نے خطوط کے تھیلوں کو منگوا کر سب کے سامنے الٹا دیا۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ ملیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے ابن زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ مرد اور عورتیں سوار ہو گئیں اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا، خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن ہر حال میں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عزت و احترام سے لوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، اب کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں، اور اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی یہ بات بہتر لگی، آپ نے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے، اور حر بن یزید آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آئے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دکھایا۔ اس خط میں لکھا تھا، جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے اسی وقت سے حسین پر سختی کرو، بس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو نہ پانی ہو، انہیں اور کہیں نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے کہا، یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو نہ پانی کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا، ہم نینوا، غازریہ اور شفتہ میں اتریں گے۔ حر نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص کو مجھ پر نگرانی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جو قاصد بن کے آیا ہے۔